أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخوات؟ الحمد للہ۔ الحمد للہ، فائن بارک۔ انا بخیر۔ ما شاء اللہ انا الحمد بخیر۔ للہ۔ چلیں، تو کیسا رہا آپ لوگوں کا ویک؟ اچھا رہ گیا؟ آج انشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنا صفحہ نمبر 8 جو ہے وہ شروع کرنا ہے الحمدللہ۔ تو دیکھیں وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، آدھا کورس تقریباً ہمارا ہونے والا ہے، اور جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، آدھا کورس ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ مڈ کوئز۔ ہاں جی، تو کوئز تو انشاءاللہ عید کے بعد ہی ہوگا وہ پھر لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا آپ لوگوں کا وہ پلانر بھی، تو نہیں کیا تو گروپ میں ایک دفعہ دوبارہ انشاءاللہ شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہہ لیا تم نے؟ کر دیا تھا، چلیں اچھا ہو گیا۔ اچھا جی، تو آج انشاءاللہ ہم نے صفحہ نمبر 8 شروع کرنا ہے جس کا اشارہ اے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہمارا بیچ کون سا ہے؟ 170، تو بیچ نمبر جو ہے اپنا آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اوور ویو لے لیتے ہیں، اب تک ہم کیا پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے QC2 سے ڈائریکٹلی قرآن سے سٹارٹ کیا تھا، سورہ فاتحہ کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھا تھا، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا سٹارٹ تھا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا 3 ٹائپ کے لوگ ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم نے ہدایت کی دعا کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ہدایت کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے QC3 سے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے کیسی قوم تھی، وہ ہدایت کی قدر ہی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ٹاپک جو ہے تقریباً 14 رکوع تک چلے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم لوگوں نے اپنا QC2 رائٹ ہینڈ پہ کیا تھا، اور QC3 ہم لیفٹ ہینڈ پہ کریں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 6 7 8 9 اور 10، اور ہر پیج جو ہے وہ 4 اشارات میں یا پوائنٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایک دفعہ اس کو کوئی آپ لوگوں میں سے دہرا لے، کون دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کر لے جی، کوئی بھی نہیں جی؟ سسٹر ہمارے ساتھ چلیں جی، سسٹر کلثوم آج کرتی ہیں جی۔ سسٹر کلثوم اشارات پڑھ لیجئے ایک دفعہ، سارے آپ لوگ جی، بھی غور سے سن لیں جی۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، اور یہ شارٹ اشارات بھی پڑھ لیں۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں، فرعون، 40، بچڑا اور دکھاؤ اللہ کو، ٹھیک ہے؟ جیسے بھی آپ لوگوں کو یاد ہو۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے جب آپ یہ اشارات پڑھتے ہیں تو ان سے جو آیات ہیں وہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگ جو ہے یہ اب تک جتنے صفحے پڑھ لیے ہیں، ایون QC2 کے بھی، اس کو بار بار آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ٹرانسلیشن، اگر آپ کے پاس ٹرانسلیشن والا موبائل میں قرآن ہے یا جہاں پاس میں ہے تو اس سے پڑھیں، تاکہ ٹرانسلیشن بھی ایک دفعہ آپ کی پکی ہوتی جائے، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ جو ہے وہ تو تقریباً روز ہی پڑھتا ہے نا، تھوڑی تھوڑی یا جتنی بھی ہے، تو کوشش کریں اس کو بھی اپنی روٹین میں لائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آج 8 پیج جو ہمارا ہے اس میں یہ والے پوائنٹرز ہیں، یعنی کہ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا، جی ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہماری 3rd یہ والی فنگر آ گئی، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ اس کو 2 3 دفعہ دہرا لیں، پھر شارٹ پوائنٹر دیکھ لیتے ہیں، بستی، پانی، کھانا، سزا، بستی، پانی، کھانا اور سزا،
یعنی کہ کہیں پہ وہ انٹر ہوئے، پھر پانی، پھر کھانا اور سزا. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو یاد کر لیں. الحمدللہ. تو اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں سے پچھلی آیات سے اگر اس کو ہم لنک کریں تو اللہ تعالیٰ مسلسل جو ہے بنی اسرائیل کو کیا یاد کروا رہے ہیں؟ اپنی نعمتوں کا یاد کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا آگے سے کیا رد عمل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ تھوڑا سا ذہن میں لے کے آئیں اس کا کانٹیکس، تو یہاں پر کیا بات ہو رہی تھی؟ مدینہ میں جب ہجرت وغیرہ کر لی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جو یہود تھے ان کو سب پتا تھا. وہ اس طرح پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اسباق دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستے میں داخل ہوں، مگر دو کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی تھیں. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے بھی. اور انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کچھ نیو ورڈز ہیں اس میں، لیکن انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. اور جو آخری جو لائن ہے اس میں تو کوئی نیو ورڈ نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ خوش ہو جائیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح دیکھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 58 اور 59 بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم وسنزيد المحسنين. اچھا جی. تو اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ اور جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القریاتی اس بستی میں، فَكُلُوا پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن فراغت کے ساتھ، وَادْخُلُوا اور داخل ہو دروازے سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ. اچھا جی. سجدہ کرتے ہو اور کیا؟ اور کہو بخشتے. نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، اور وسنزید المحسنین اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. ٹھیک ہے. اچھا جی. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ از آ جاتا ہے یا از آتا ہے تو ہم اس کے پہلے کیا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے؟ اذکرو. ٹھیک ہے. یعنی کہ یاد کرو جب. ٹھیک ہے. یاد کرو جب. قلنا تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قلنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعظیم کے لیے، گرینڈر کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے ہم نے کہا ادخلو. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر آپ ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ڈائریکٹ اس کے ساتھ ملائیں گے، اور اگر یہیں سے آپ شروع کریں گے تو ادخلو ہوگا. ٹھیک ہے. داخلہ یدخلو. تو یہ بن رہا ہے؟ ادخلو کہاں آ رہا ہے ٹیبل؟ فعل امر کی جمع ہے. فعل امر جمع. ٹھیک ہے. ادخلو داخل ہو جاؤ، ہاذیہ القریتی ٹھیک ہے، کس میں؟ اس بستی میں. پھر کیا کرنا ہے؟ ایک تو داخل ہونا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ فاکلو پس کھاؤ. تو یہ کون سا ٹیبل ہے؟ کون سا فعل ہے؟ ہاں وہ کون سا ٹیبل ہے؟ اکلا آکلا یاکلو. ہاں. یا کلو نہیں ہے، یا کلو. ٹھیک ہے. اکلا یا کلو. ٹھیک ہے. اور یاکلو. کل اور کلو پھر کھاؤ، یعنی کہ تم سب کھاؤ. جمع آ گیا نا. منہا. یہ ہا کس طرف پوائنٹ کر رہا ہے؟
کریا. ہاں جی، کیسے پتا چلا سسٹر؟ ہاں جو مونس. ہاں مونس ہے اور کریا بھی مونس ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس میں سے کھاؤ. اب حیثو شئتم، حیثو ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا نہیں تھا ظرف جس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ کسی فور میں پڑھیں گے، یعنی کہ جہاں سے مرضی، ٹھیک ہے، کیا کرو، جہاں سے تم چاہو، ایکچولی مرضی جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے تم چاہو. تو یہ تم کہاں سے ہے، کون سا ٹیبل ہے؟ کسی ٹو. شاء 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 یشاء. انشاء. ہاں جی، شاء شاہ یشاء. یا شاہ، ٹھیک ہے. اور تو یہ تم کیا ہے؟ یہ تم یہ جمع ماضی ہے، کا جمع ہے. ماضی کی ماضی جمع. حاضر. حاضر ماضی حاضر. ہاں جی، یعنی کہ جمع. تم شاء، حاضر جمع. شاؤ، شئتا، شئتو، شئتم، ٹھیک ہے. تو شئتم والا آ گیا، جہاں سے تم چاہو. راغدن، یعنی راغدن، اور کہاں پہ ہم نے ورڈ پڑھا تھا ابھی تھوڑے دن جب پہلے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ہاں جی، نکالا. QC2 کے آدم اینڈ علیہ میں. السلام. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا تھا، جہاں مرضی سے تم کھاؤ، ہے نا، جنت میں، ٹھیک ہے. تو یہ ورڈ اب دیکھیں یہ کہاں پہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، فراغت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد بات کنٹینیو ہو رہی ہے، اور ٹھیک ہے، اینڈ جیسے کہتے ہیں. اب دیکھیں یہ واو کے اندر اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اسٹینڈرڈ عربک کے اندر، اس میں کوئی اسٹینڈرڈ گیپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بالکل جڑ کے آتا ہے واو اور فا اور حمزہ استفہامیہ جو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، وَادْخُلُوا، اب یہ کیا آ گیا، ادخلو دوبارہ سے آ گیا امر، ٹھیک ہے، اور داخل ہو جاؤ، کہاں سے داخل ہونا ہے؟ باب. دروازے سے. ہاں ٹھیک ہے، دروازے. باب ہا ہے تو ہمیں پتہ چلا، اچھا جی اس میں دروازے میں سے داخل ہونا ہے، اور کیا کرتے ہوئے داخل ہونا ہے؟ سجدہ سجدہ کرتے سجدہ کرتے ہوئے. کرتے ہوئے، ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد آ رہا ہے، اور یعنی کہ چلیے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، بعد میں تھوڑی سی تشریح دیکھتے ہیں. وَقُولُوا، اور یہ کہاں سے آ رہا ہے ٹیبل؟ قل، قولوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی امر ہے، امر. قال ہمیں. یقولو سے، ٹھیک ہے. حطۃ، اب بخش دے، اس کا تھوڑا سا بھی دیکھتے ہیں. ایکچولی یہ اس کا اصل میں مطلب جو ہوتا ہے نا اس کا حطہ کا، اس کا مطلب ہے کچھ جیسے آف لوڈ کرنا، جیسے سامان اتارنا یا اس طرح. تو یہاں پہ آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ ہم گناہوں کو آف لوڈ کرنا، یعنی کہ جھڑنا، بخشنا، اس معنی میں یہاں پہ کانٹیکس کے حساب سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. کیا کہنے کا اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں؟ بخش دے. تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کریں گے پھر؟ نغفر لکم، یعنی کہ اگر وہ یہ دونوں شرطیں پوری کریں گے داخل ہوں گے، کیسے؟ نہیں، اچھا دوسرا آ رہا ہے، اگر وہ کہیں گے نا حتۃ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نغفر لکم. اب یہ کون سے ٹیبل سے آیا ہوا؟ نغفر. غفر یغفر. ہاں، مضارع. تو یہ کس مدارے ہے، کسی وجہ سے یہ مجزوم ہوا ہے، انشاءاللہ کسی فور میں مزید اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو غفرا یغفرو، ٹھیک ہے. اور نغفر کہاں سے آیا پھر مدارے میں؟ یہاں پہ اس طرح سے آئے گا، پہلے میں ہم، اپنی طرف میں. اپنی طرف کا، بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، کیا چیز بخش دیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا چیز بخش دیں گے؟ خطایا کم، یعنی کہ دو ٹکڑے، یعنی کہ جو تمہاری خطائیں ہیں، ٹھیک ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تو یہ نزیدو کہاں سے آیا ہے؟ زاد یزید. ہاں جی، تین زیادہ تین یزیدو. تین ٹکڑے کر لینا. وَسَنَزِيدُ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آ جائے گا نزیدو. اور محسنین کہاں سے آیا؟ اس یہ ٹیبل ہم پڑھ کے آئے ہیں، QC3 کا ٹیبل. احسن یحسن. جی، کیسے پتا چلا سسٹر بتائیں، کیا آپ نے پہچانا سب سے پہلے؟ محسن. محسن ہاں کی جی، جمع ہے محسنین. جی، تو اسم مسلم الفاعل. کی طرح ہے نا، محسن، محسن. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آ جائے نا اسم الفاعل یا اسم مفعول جس کے اوپر ضمہ لگاؤ، تو سمجھ جائیں کہ یہ مزید فی میں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ وہ اسم فاعل سلائڈ نہ پر. ہے. جی محسن اسم فاعل نہ ہے. ہاں جی، اسم الفاعل کی جمع ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جی. اگر محسن ہوتا، اگر سمجھے ایک ورڈ قرآن میں تو نہیں، کہیں محسن ہوتا تو او پھر وہ اسم اسم مفعول. المفعول ہوتا. تو اسم آپ، مفعول. ہاں، تو آپ لوگوں نے وہ سلائڈ ذہن میں لے آنی ہے ڈاکٹر صاحب کی، کہ ماضی کے منہ پہ منہ لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو جہاں پہ آپ منہ دیکھیں نا، تو آپ جی. سمجھ آیا کریں کہ یہ مزید فی ہی والا ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے آتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اور یہاں پہ ایکچولی تین ٹکڑے تھے، ٹھیک ہے. یہ وہ جو ہم کہتے تھے نا، سوفا اور سا،
ٹھیک ہے، تو یہ وہ والا ہی ہے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اس کے بارے میں ہم مزید اور پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو کہا کہ داخل ہو جاؤ بستی میں، ٹھیک ہے، جیسے ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہے تھے، یہ کہاں کی بات ہو رہی تھی پوری اگر کانٹیکس دیکھا جائے تو، جیسے سسٹر سہلا نے کہا تھا وادی طئی تھی، اور پھر وہ بیسیکلی ڈیزرٹ تو سینا جو تھا، صحرائے سینا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ داخل ہو جاؤ بستی میں اور پھر کھاؤ اس میں سے جہاں مرضی سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور کس حال میں انہوں نے داخل ہونا تھا؟ دروازے سے داخل ہونا تھا، کیا کرتے ہوئے؟ سجدہ کرتے ہوئے، اور دوسری چیز کیا تھی؟ ایک تو سجدہ انہوں نے کرنا تھا، یہ حکم دیا گیا تھا، دوسری کنڈیشن کیا تھی؟ حدتن ہاں، اور انہوں حدتن نے کیا کہا تھا؟ بخشش مانگتے بخشش ہوئے توبہ طلب بخشش کرتے مانگ. ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا تھا، لیکن جو ہے اب اچھا نیکسٹ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ابھی تک جیسے بنی اسرائیل کا رد عمل چل رہا ہے ہر چیز میں، جو ہے ہٹ دھرمی اور اپنی مرضی اور تکبر، اور جو اللہ تعالیٰ کہتے تھے بالکل اس کو اپوزٹ کہتے تھے، ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے احادیث وغیرہ سے آپ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی بدل دیا تھا آگے، فبدل الذین، وہ ابھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ جو ہے نعمتیں دی تھیں، ہر چیز، ٹھیک ہے، ہر سہولت کا انتظام تھا، جیسے بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ منو سلوا بھی ان کو دیا تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا، بادل تھے، ہر چیز تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے جیسے فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح، یعنی پورا اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ بنی اسرائیل کے لیے آیات تھی تو اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے، اس میں بھی ہے، ہم لوگوں کو شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کا بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کریں کہ کس طرح ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں، کس طرح ہمارے پاس ہر سہولت ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اور ہر چیز، اور یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ایسے ہی ہے نا، تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو میری اپنی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے نا چیزیں، اللہ ہی دیتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہاں پہ اپنے لیے پہلو نکالنا چاہیے کہ ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے دو شرطیں جس کی بات ہو رہی تھی، ایک تو انہوں نے کیا کرنا تھا کہ عاجزی کے ساتھ انٹر ہونا تھا، ٹھیک ہے، جو ان کو بستی میں داخلہ ملا تھا، تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا کہا گیا تھا، لیکن ان کا بالکل برعکس اس کا تھا، وہ بھی دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب انہیں کہا گیا تھا نا کہ کہو حطوتن، تم معافی طلب کرنا، یا جیسے میں آپ سے بات کری تھی کچھ آف لوڈ کرنا، اس کے آپ کو پتہ ہے نا عربی میں بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں جن کا، بلکہ ہر ورڈ کا جو ہے نا بہت سارے میننگز ہوتے ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو اس میں اتار دینا سے بھی اگر کرتے ہیں اس کو ریلیٹ، تو یہ مطلب ہے کہ یعنی کہ بخشش مانگنا اپنے گناہوں کی، اس طرح سے کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی گناہوں کا بوجھ کم ہو جانا وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب حدیث بھی ایک لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بنی آدم انسان گناہ گار ہیں، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ جہاں پہ بھی توبہ کی آیات آ جائے یا جس کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہو اس سے ریلیٹڈ دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اب یہ نیکسٹ والی چھوٹی سی یہ دیکھیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ٹھیک ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ایکسلنس جو ہوتا ہے نا، یعنی نیکی اس طرح کرنی چاہیے احسان کے درجے پر، یعنی اس کا کوئی ہمیں وہ نہیں لینا، وہ نہیں سوچنا چاہیے کسی انسان سے، ایک تو کوئی بدلے کی امید نہیں ہونی چاہیے، اور بیسٹ اپنی طرف سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے لیے کیا پوائنٹ ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی وہ ایکسلنس کا جو لیول ہے نا اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یعنی ہمارا پچھلے عمل سے زیادہ بہتر اگلا عمل ہونا چاہیے. بے شک 1 منٹ ایٹ اے ٹائم کریں، لیکن تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا کوشش کیا کریں. جیسے ہم اپنے آپ کو اسٹریچ نہیں کرتے اپنے لیول کو، جیسے فار ایگزامپل کوئی ورک آؤٹ کرا ہو یا کچھ، تو اس کو ہم ایک واک کرنے سمجھے کوئی جاتا ہے تو ہم 15 منٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ہم اگلے دن کہتے ہیں اچھا 1 منٹ اس سے زیادہ کر لیتے ہیں. آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہمارا جو لیول ہے وہ زیادہ ہوتے جاتا ہے. تو اسی طرح اس کو آپ رکھیں کہ نیکی اگر آپ تھوڑی کیا نا تو اس سے اگلی دفعہ کوشش کریں تھوڑی سی اور کریں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کسی کو آپ نے کچھ پیسے دیا، کوئی مدد کیا، تو کوشش کریں اگلی دفعہ اسے تھوڑا سا جتنی آپ کی استطاعت کے مطابق تھوڑا سا زیادہ دیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس طرح کے پوائنٹس ہم اپنے لیے نکال سکتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ والی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. اب ہم دیکھنے لگے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ 2 شرائط بتائی نہیں، یہ حکم بتائے تھے. اب آگے انہوں نے کیا کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اچھا جی، اچھا یہاں پہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فبدلا، تو یہ فا اور بدلا، بدلا کہاں پڑے، کون سا ٹیبل ہے یہ؟ بدل يبدل ہاں تبديلا. تو یہ بدلا کیسا یبدل یعنی کہ ہو گیا علامہ یعلم. ہمیں کیسے پتا چلا؟ تشدید آ رہی تھی، ہم مین کھڑی. ہاں تو باب کون سا ہو گیا اگر ہم کہیں؟ علامہ تعلیم، والا یعنی کہ تفعیل. تفعیل. فعیل ٹھیک ہے، تعلیم سے تفعیل کا. افعیل. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹس کیا کریں، اور یہ کیا ہے، ماضی کا. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور اس میں ایک چیز دیکھیں، اچھا اس کے اندر ترجمہ نہیں پڑا. بس بدل ڈالا ظالموں نے بات سے خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے. فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے اتارا عَلَى الَّذِينَ ظالموں پر عذاب. کون سا، کہاں سے؟ آسمان سے. بما کانو یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اچھا یہاں پہ ایک چیز دیکھیں، جو بدل ہوتا ہے نا، جیسے کل ایک آپ لوگوں نے چھوٹی سی وہ کی تھی، چھوٹی نہیں تھی بڑی کہہ لیں لیکن آپ نے اسائنمنٹ کی تھی، اس میں میں نے تھوڑے سے کمپیریزنز دیے ہوئے تھے ابواب میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو علامہ والا باب ہوتا ہے نا، اس میں کثرت والا معنی بھی آ جاتا ہے. تو یہاں بدلا کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے بار بار، ایک دفعہ نہیں بار بار انہوں نے بدل ڈالا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چیز بھی آ رہا ہے، کیا بدل ڈالی؟ ظالموں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انداز کس طرح چینج کر لیا ہے. پہلے کیسے کرے تھے، یا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹلی مخاطب ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بدل ڈالا ظالموں نے. اچھا جب آتا ہے نا اللہ زینا یا اللہ زی، تو اس کے بعد جو آگے بات آ رہی ہوتی ہے نا، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اکثر ہم ترجمے ہم یہ پڑھتے ہیں نا جو، اور آگے بات چل رہی ہوتی ہے، تو ہم نے یہ QC1 میں بھی دیکھا تھا کہ یہ کنیکشن کے لیے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ بدل ڈالا ظالموں نے قولن، کیا چیز بدلی تھی انہوں نے، یہ دیکھیں کیا بدلا تھا انہوں نے، بات جو بھی تھی. ٹھیک ہے، غیر الذی، خلاف. ٹھیک ہے، کیا چیز، خلاف اس کے جو، یعنی کہ کہی گئی تھی. اب یہ قیلا کہاں سے آیا ہوا، یہ تھوڑا سا ہم نے پڑھا بھی تھا اس کے بارے میں. مجهول، ماضی مجہول مجهول. ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنا کیسے، یہ انشاءاللہ QC4 میں ہم مزید دیکھیں گے. ہم نے QC2 میں اتنے مجہول جو ہے اس سے نہیں کیے تھے نا، کمزور والے افعال سے نہیں کیے تھے، تو اس کو بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اچھا کہی گئی تھی لہم، ان سے، فانزلنا، پھر ہم نے اتارا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا، علی الذین ظلموا، یعنی ظالموں پر کیا اتارا تھا، رجزن، یعنی عذاب اتارا، من السمائی، کہاں سے، آسمان سے.
اچھا اب یہاں پہ جو آ رہی ہے نا کس وجہ سے، تو یہ جو بی کا ترجمہ ہے نا، یہ بوجہ اس کے اس طرح سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو ماں کا جو، اس وجہ سے جو کانو، ٹھیک ہے؟ کانو یفسقون، یہ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ ماضی ماضی استمراری۔ ماضی استمراری ماضی استمراری۔ استمراری، ٹھیک ہے؟ جیسے کل لاسٹ ٹائم ہم نے ریوائز بھی کر لیا تھا کہ کانا کی کورسپونڈنگ جو مضارع آ رہا ہوتا ہے وہ پھر ماضی استمراری، یعنی کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو بن جاتا ہے، کہ وہ رویا کرتے تھے، وہ ہنسا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے؟ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا ہے، یعنی کہ کیا وجہ تھی کہ ان کے کانسٹنٹلی چینج کرنے کی وجہ سے، بدلنے کی وجہ سے، تو ان کو کیا سزا ملی ہے؟ کس وجہ سے ملی ہے؟ کہ وہ جو نافرمانی کیا کرتے تھے، یعنی ان کا طرز عمل ہی یہی تھا، ٹھیک ہے؟ اور کس وجہ سے ملی ہے؟ یہ تو ہو گئی وجہ، اور کیا سزا ملی ہے؟ رجزم من السمائی، یعنی آسمان سے کوئی ان کے اوپر عذاب آیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر بھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، جیسے یہ نیکسٹ کیا آ گیا؟ اچھا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اس کا پس منظر سپوز دیکھ لیتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دو شرائط بتائی تھی کیسے بستی میں داخل ہونا ہے، کہ توبہ کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ اس کے برعکس یہ حدیث وغیرہ سے ملتا ہے، تو وہ کیسے گئے تھے کہ تفاسیر اگر آپ پڑھیں، وہ اپنی پشتوں کے بل جیسے رگڑتے ہوئے، یعنی اس کے لیے ورڈ یوز گیا سرینوں کے ذریعے جو ہے رگڑتے ہوئے گئے تھے، اور انہوں نے حتات ان کو چینج کر کے ہنقاتن اس طرح کر کے جو ہے ورڈ بنا لیا، ٹھیک ہے؟ ایسے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ہتاتن، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہنقاتن، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ گندم چاہیے، یعنی کہ اب آپ سوچیں، یہاں سے انشاءاللہ اگلی آیات میں بھی پڑھیں گے، اور اس کا واقعہ جو ہے نا تھوڑا آپ کو سورہ الاعراف، سورہ مائدہ، اس میں بھی ملے گا، اسپیشلی جہاں پہ وہ بستی میں داخل ہوئے یا ان کو حکم دیا گیا کہ جاؤ، اور جو ہے جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اب اس کو، جیسے شام جو ہے یا جیروزلم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سارا فلسطین وغیرہ یہ ساری جو ایریا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اب اس کو فتح کرو نا۔ تو ان کا آگے سے طرز عمل کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو بہت جابر لوگ ہیں، تو ہم نہیں جائیں گے، تم اور یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمہارا خدا جا کے ان کو وہ کر لے، اور جو ہے فتح کر لے، اور پھر ہم آ جائیں گے، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ تو ایگزیکٹ ورڈز بھی ان کے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ آپ سورہ مائدہ پڑھیں اور سورہ الاعراف پڑھیں، اور ضرور کوشش کیا کریں تھوڑی تھوڑی تفسیر پڑھتے رہا کریں۔ تو خیر اس کے بعد کیا سزا انہیں ملی تھی؟ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں، جیسے کہتے ہیں نا ایگزائل میں بھیج دیا تھا ان کو، وہ جو صحرا تھا اسی میں وہ بھٹکتے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ 40 ایئرس تک، تاکہ ان کی جو نسل تھی وہ پوری ڈائی آؤٹ ہو جائے، جو بزدل نسل تھی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو ایریا تھا نا جہاں پہ تھے، وہ 10 کلومیٹرز کا ایریا تھا، لیکن وہ وہیں پہ رہے تھے، وہ نہیں جا سکے، انہوں نے نہیں فتح کیا، ٹھیک ہے؟ اور لیکن آپ دیکھیں ان کی سزا میں کیا تھا؟ ان کو من و سلوہ بھی مل رہا تھا پھر بھی، ٹھیک ہے؟ اور بادل کا سایہ بھی تھا ان پر، یہ ہم نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی اسی دوران میں جو ہے وفات بھی ہو گئی تھی۔ پھر اب آگے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی بستی، کوئی اور تھی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اریحا یا کچھ اس طرح کر کے، یہ احادیث وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کو فتح کیا کسی اور نبی کے، اس کے اندر اس کے اوپر بھی کافی وہ ڈسپیوٹ ہے کہ کون سے نبی تھے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی تھے ان کے ساتھ انہوں نے اس کو فتح کیا، اور اس کے بعد جب انہیں کہا گیا کہ چلو اب تم نے اس طرح سے داخل ہونا ہے توبہ کرتے ہوئے، اور جو ہے کس طرح سے توبہ کرنی ہے اور سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، تو انہوں نے اس کے بالکل برعکس جو ابھی میں نے آپ کو بات سنائی تھی، تو وہ کس طرح سے داخل ہوئے، اور انہوں نے بجائے حتاتن کہتے وہ ہنتاتن یا حباتن کچھ اس طرح کر کے کوئی ورڈز، یعنی جو گندم کے دانے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ اب وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو آگے جا کے ہم سورہ بقرہ میں ہی پڑھیں گے کہ وہ ان کی کیا ڈیمانڈس تھی، فرمائشی پروگرام سٹارٹ ہو گئے تھے۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو من و سلوہ دے رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا آگے سے ڈیمانڈس کرنی شروع کر دی کہ گندم اور یہ ساری چیزیں چاہیے، انشاءاللہ آگے والی آیات میں پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے؟
تو یہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو میں نے بتایا، خود بھی کوشش کریں، ضرور پڑھیں تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو کیونکہ بہت لمبا یہ واقعہ ہے، اور پورے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو بہت جگہ پہ اسکیٹرڈ پورا یہ ہے، تو ضرور پڑھیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اچھا یہ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے، وہ اپنی پشت کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے، بالکل انہوں نے اپوزٹ کیا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. جیسے وہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے رعینا والا، یاد ہے نا؟ وہ آگے پڑھا ہوگا، تو انہوں نے بالکل اس کو چینج کر دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کہتے تھے اس کو چینج کر لیتے تھے. اچھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ ان کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کیا، بلکہ یہاں پہ بالکل چینج ہو گیا ہے، الذین ظلموا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں. اب یہاں پہ رج جو ہے نا، اس کے بھی کافی سارے آتے ہیں تفاسیر میں، لیکن یہ بھی کوئی ایک کلیئر وہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طاعون کی بیماری اتری، کچھ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تھا یہ، اس کا قرآن میں بہرحال ذکر نہیں ہے اس طرح سے. تو یہ جو بھی سزا تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں، وہ آج بھی ظالموں کو مختلف طریقوں سے سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ذہنی ٹینشن، سب سے ڈپریشن جو ہے وہ بہت بڑی جو بیماری ہے، ٹینشن، بیماریاں، تعلقات، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں. پھر آزمائش کس وجہ سے آتی ہے؟ کبھی سزا کے طور پہ آتی ہے، کبھی انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کوئی بھی ہم میں سے ہے، کیونکہ دنیا جو ہے یا لائف جو ہے وہ پرفیکٹ تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہمیشہ ہر وقت کسی آزمائش سے گزر ہی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے اب ہم یہ بجائے یہ کر سکتے ہیں، اس طرح بھی انالائز اپنے آپ کو کریں، دوسروں کو نہ انالائز کریں کہ اس کو یہ اس کے جو ہے اس نے ظلم کیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ٹینشن میں مبتلا. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میں نے تو نہیں کوئی ظلم کیا؟ اب ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارنا پیٹنا اس ظلم. ظلم کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، کسی کے آپ رائٹس لے لیں، سمجھیں. جیسے سب سے کامن ڈسپیوٹ جو گھروں میں ہے وہ کیا ہے؟ بہو اور ساس والے جو چکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر بھی کوئی ایک اینجل نہیں ہوتا، انسان ہے، ظاہر سی بات ہے. چاہے انسان جتنا مرضی پرفیکٹ ہو، کوئی نہ کوئی جو ہے رشتے داریوں میں، تعلقات میں ہو سکتا ہے غلطی سے نہ جانتے ہوئے کسی سے کوئی ظلم ہو گیا ہو، کوئی جان کے کر رہا ہو وغیرہ سون. تو یعنی کہ آپ نے امیجن کرنا ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا. اپنے آپ کو جج کریں، کیا میں نے تو نہیں کوئی کسی کا اس طرح سے رائٹ لیا، کسی کا دل دکھایا ایٹسٹرا. تو یہ اپنا محاسبہ ہم نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی پہ پوائنٹ نہیں کرنا کچھ. تو اب یہاں پہ جو ہے اسرائیل نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دیکھیں وہ کیا کرتے تھے، بالکل چینج کر دیتے تھے. موکری تھی نا ایک، اللہ تعالیٰ جو انہیں کہتے تھے وہ کہتے تھے نہیں ہم یہ نہیں، ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جو ہے دیکھنا ہے، ہم تو نہیں کہ ایسے کرے، اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں ہم چینج کر لیتے، کانٹیکس تو نہیں چینج کر لیتے، جو ہماری سچویشن میں ہمیں بینیفٹ کرا اس طرح تو نہیں بنا لیتے. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز ہم لوگوں نے سبق، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو اپنے لیے نکالنے ہیں نا. تو ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی عبادات کرنا، کچھ بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ہمارا زندگی کا کوئی بھی جو بھی سچویشن ہے، تو ہم نے قرآن اور سنت سے ہی ہمیں ہدایت ملتی ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے یہ نا ہم اپنے پاس سے کوئی چیزیں انوینٹ کرتے جائیں یا کچھ چینجز کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو وارن کیا ہے، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے مذہب اسلام پر نہ ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے ہم اسے نیکی کر کے سمجھ کے کر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ یا حدیث بنا کے کوئی بھی ایڈ کر کے یا کچھ بھی. تو جو ہے ہمیں بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں. بستی میں داخلہ، ایک دفعہ یہ ترجمہ کون سی سسٹر پڑھیں گی؟ اس وقت سسٹر نجمہ نے ہینڈ ریز کیا تھا، چلیں آپ یہ پڑھ لیجئے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے
ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پس بدل ڈالا ظالموں نے بات سے خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، پھر ہم نے اتارا ظالموں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، تو اچھا جی، اسباق دعا اور پلان بنا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پہ یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہو، مگر دو شرطوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک اور چیز نوٹ کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو جو باز نہیں آتا نا اس کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کبھی پکڑنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایزی نہیں ہو جانا جو شیطان ہمیں چل کرا کے بیٹھ جاتا ہے کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے نا وہ آ سکتی ہے، دنیا میں بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کریں اور ہمیں نیک ہدایت دیں اور عمل کرنے کی توفیق بھی دیں، آمین۔ تو یہاں پہ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے کہ میں اپنے کاموں اور باتوں میں تیری فرما برداری کروں، آمین، اور اس کو چینج بھی نہ ہم کریں، ٹھیک ہے۔ پلان انشاءاللہ میں محسن بننے کی کوشش کروں گا یا گی، ٹھیک ہے، یعنی اپنی عبادات اور معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے ایکسلنس لیول پر جانا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اچھا جی، الحمدللہ اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، القریہ، یہاں پہ کیا تھا، ایک مکہ کا نام یاد ہے آپ کو، کیا کہا جاتا ہے؟ ام ام القرا۔ القرا، ہاں، ام القرا، یعنی کہ ساری بستیوں کی امی، ماں، اس طرح سے کہا جاتا ہے نا، یعنی کہ اس کا اتنا اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، تو اسے یاد کر سکتے ہیں، قریہ قرآن اس کا وہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا تھا، ہاں، باب سے ابواب، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا، باب سے ابواب ہو گیا۔ ساجد سے سجدن، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جمع ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ یعنی باجی یہ ساجد اسم الفاعل ہوا نا؟ جی جی، اسم الفاعل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر خطیئتن سے خطایا، ٹھیک ہے، وہ ایک دعا بھی ہے نا، خطایا، یا کون سی دعا ہے وہ؟ ربنا لا تؤاخذنا ہاں ان ہاں، اس میں بھی نسینا آتا ہے، یس یس، اور بھی دعاؤں میں بھی آتا ہے کون، ایک اور دعا ذہن میں آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ کون سی ہے، لیکن وہ یس اس نماز میں بھی آتا پڑھنے کی دعا ہے نا، ہے جی۔ کون سی سسٹر؟ جو نماز سے پہلے ہاں جو ہاں 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 اسٹارٹ ہاں، کرتے وہ والی نا، وہ جو ہیں۔ اولوں سے اور وہ اس سے، یس جی 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 اللہم اغسل خطایا یا بالماء جی یس، جی والثلج ہاں والبرد۔ ہاں ہاں، بالکل وہی ذہن میں آئی تھی اور وہ اسی ٹیون میں آ رہی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، داخلہ، یہ کہاں سے آیا تھا ہمارے پاس ٹیبل؟ داخلہ، یدخل، ادخل، داخل، مدخول اور دخول۔ اچھا، ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، دخول کہتے ہیں، تو اس کو نوٹ کر لیں، یہ پیش آ رہی ہے، اس پہ ڈو ڈبل او لکھ لیں، کچھ لکھ لیں، یاد رہے دخول، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی اور بھی جمع دیکھیں گے اس پیٹرن کی نا، اس ساؤنڈز کی، دخول ہو گیا، نشور ہو گیا وغیرہ، تو یہ انشاءاللہ اور پڑھیں گے۔ اچھا جی، نغفر، یہ کسی وجہ سے جو ہے نا یہ ہوا ہوا ہے، جزم آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے آگے جا کے یہ کیوں ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس چیز میں کور ہوتی ہیں؟ ابھی ہم صرف زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ نحو جو ہے نا، نحو ہوتا ہے کہ آپ کے سینٹینس میں کون سی جگہ کیا چیز آ رہی ہے، جیسے اینڈنگز کون سی ہو رہی ہیں، مجزوم کوئی چیز ہے جیسے اس پہ جزم آیا وہ کیوں ہو رہا ہے، اگر کسی پہ زبر آیا ہوا ہے وہ کیوں آ رہا ہے، کسی پہ پیش آیا ہوا وہ کیوں آ رہا ہے، تو بہت انٹرسٹنگ ہے نحو بھی، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم QC 4 سے اس کا جو ہے انٹرو لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد غفارہ، اب یہاں پہ آپ کو یاد رہ جائے گا، یہ دورابا سے ہی آتا ہے، اغفرلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہماری کلاس میں نا ایک دفعہ کوئی سسٹر کہہ رہی تھی یہ ناصرہ باب سے آتا ہے، تو سر نے جو ہے نا ان سے پوچھا تھا کہ آپ کبھی کہتی ہیں او فرلی؟ او فرلی تو کبھی نہیں کہا نا، اغفرلی، تو اس سے یاد رکھ لیں، غفر، یغفر، اغفر، غافر، مغفور، اور غفران یا مغفرت، یہ غفران نعمت بھی تو ہم کہتے ہوتے ہیں نا، شاید نہیں، وہ کفران نعمت ہوتی ہے، سوری کفرہ۔ جی، غفران وقف ہوتا ہے نا، غفرانہ کب؟ باتھ روم سے باہر ہاں آنے کی دعا ہاں، میں؟ اور یہ یہ کل میں دیکھ رہی تھی
قرآن یہ جو دوسرا والا مصحف ہوتا ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے غفران وقف کچھ اس طرح کر کے، آئی ڈونٹ نو، مجھے تو بھول گیا ہوا ہے کہ اس میں ہوتا ہے نہیں، ہم زیادہ وہی پڑھتے ہیں، عربی مصحف سے پڑھتے ہیں۔ تو میں کل نیٹ سے سرچ کری تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ یہاں جہاں پہ یہ لکھا ہو نا وہاں پہ پھر مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا جی، مغفرتن یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ظالمہ، یہ بھی دورہ باپ ہے، ظالمہ یظلم ازلم ظالم اور ظلوم۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ QC4 میں انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ بیسیکلی مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، مبالغہ کہتے ہیں ایگزیجریشن، یا یہ آگے جا کے اس کو پڑھیں گے، ابھی صرف دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائپ کی بھی وہ آیا کریں گی۔ پھر اس کے بعد مظلوم اور ظلم، ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ فسقہ، یفسق، افسق، فاسقن ڈیش، فسقن اور فسوقن۔ اب دیکھیں دخول فسوقن دونوں پہ اس سیم ساؤنڈ آ رہی ہے نا، فسوق دخول، تو اس کو بھی یاد رکھ لیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر اس کے بعد اچھا یہ ہاں ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں تو یہ کہاں سے آ رہا ہے، ٹیبل میں سے کہاں سے آ رہا ہے یہ ورڈ؟ مضارع جمع مدارے مذکر جمع، ٹھیک حاج ہے؟ غائب۔ فسقہ یفسقو یفسقونا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ضرور پریکٹس کیا کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے جا کے بڑی آسانی ہوگی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہاں پہ نا ایکچولی دو باب ہیں، یہ کاروما کا بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ بھی ہم QC4 میں پڑھ لیں گے، کاروما اور ایک حاسبہ۔ یہ دونوں جو ہے نا وہ ہمارا ٹیبل نہیں تھا، QC1 والے ٹیبلز یاد کریں، قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، تو اسی طرح یہ ثلاثی مجرد کے دو باب ابھی ہمارے رہتے ہیں، وہ کیونکہ قرآن میں بہت کم آئے ہیں اس لیے وہ بھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ QC4 میں یہ بھی ایڈ کر لیں گے، ایک کاروما اور ایک حاسبہ، تو انشاءاللہ یہ بھی آسان سے دیکھ لیں گے۔ تو ابھی فی الحال آپ نے سمیہ سے یہ والا ٹیبل لیں، اور اس کا شاید جو ہے فعل وہ استعمال نہیں ہوا قرآن میں، ٹھیک ہے؟ یہ راغدن، ایک تو ہمیں پتہ چل گیا وہ والی جو آیات تھی حضرت آدم علیہ السلام والی، ٹھیک ہے؟ ایک اس میں آیا ہوا ہے، ایک یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا، تو ایک جگہ آپ ڈھونڈ لیا کہ کہاں پہ آئے ہوئے، 3 دفعہ قرآن میں آیا ٹوٹل، یعنی یہ ورڈ یا اس کی ڈیریویٹیوز، ٹھیک ہے؟ تو راغدہ، یرغد، ارغد، راغد ڈیش اور راغدن، تو یہ رغد نام بھی ایک ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے پھر، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اچھا چلیں جی آگے آ جاتے ہیں، یہ والا دیکھ لیتے ہیں، آکلا یاکلو کل، آکلن مأکولن اور اکلن، ٹھیک ہے؟ یہ عقل والے سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مکس نہیں کرنا، یہ کھانے والا ہے۔ اچھا جی، یہ شاء سے آ گیا، شاء یشاء، شائن، مشیئن اور مشیتن، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے کہا تھا یہ خافہ سے آتا ہے اس طرح سے، اور خافہ کہاں سے آتا ہے، کون سا ٹیبل ہوتا ہے خافہ، کس میں سے آتا ہے ویسے؟ ہم نے اس کا سامیہ ریفرنس سامیہ سمیہ، ہم نے کہا تھا سین شین سے تین ہم شین۔ یاد رکھیں گے، ہاں ٹھیک ہے؟ سین شین سے یہ سمیہ اور یہ شاء کا ٹیبل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے زیادہ، یزید، زد، زائد، مزید اور زیادت، ٹھیک ہو گیا؟ آگے آ جاتے ہیں، کانا، کانا کا ٹیبل، کانا یکونو کن، کائن ڈیش اور کونن، آگے آ جاتے ہیں۔ تو آج مزید فیہی میں سے یہ والا تھا، احسنا یحسن، احسن، محسن، محسن اور احسان، یعنی کیسا ہے یہ، اسلم یسلم، ساؤنڈز بھی دیکھیں بالکل میچ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد بدلہ، یہ علامہ سے، بدلہ یبدل، بدل، مبدل، مبدل اور تبدیل، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں احسان، یہ بھی اردو میں بولتے ہیں، تبدیل یہ بھی بولتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ بہت آپ کو پتہ ہے ہم نے کتنے مزید فی کے ٹیبلز کر لیے ہیں، کتنے پیٹرنز کر لیے ہیں؟ 8، الحمدللہ 8 کر بھی چکے ہیں، کھیل کھیل میں، باتوں باتوں میں، 8 کلاسوں میں، اور الحمدللہ آپ لوگوں کو آ بھی گئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے آ گئے ہیں، کام سے تو آپ لوگوں کی یہی لگتا ہے، بتائیں جی آ گئے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اور جس کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی آ جائیں گے، فکر ہی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی بس پریکٹس چاہیے، انشاءاللہ سب آ جائے گا۔ اچھا جی، انزلہ، ینزل، انزل، منزل، منزل اور انزال، ٹھیک ہے؟ یہ اسلامہ سے ہو گیا۔ چلیں جی، پاپ کوئز آ گیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو انعام کے طور پر کتنی شرطوں کے ساتھ بستی میں داخل ہونے کا کہا گیا؟
جی دو. 2. ٹھیک ہے. کون کون سی تھی؟ ایک سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے اور ایک دوسرا کیا تجویز تھا؟ کرتے ہوئے اور خطتن بخشش مانگتے ہوئے. خطہ کہتے ہیں. خطتن. ہاں ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اور حتت ان کا کیا مطلب ہے؟ کم بخش کرنا. جھاڑنے سے ہے ہاں نہ جھاڑنے سے اتارنا. جھڑنا. کم کرنا، کم آف لوڈ کرنا. کرنا، اتارنا. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بھی یوز ہوتا ہے، جیسے کسی جانور سے سامان اتارنا وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ. اچھا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ توبہ کرنے کرنے والے والے. جو ہیں توبہ کرنے انسان. والے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، چلیں جی، اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. 2 منٹ کی بریک لینی ہے تو 2 منٹ کی بریک بھی لے لیتے ہیں. جی، کوئی کوشچن ہے تو ہینڈ ریز کر لیں. جی سسٹر عاتقہ. مجھے یہ کہنا تھا، آپ نے جو اس کا بتایا تھا نا، ہوں ماضی استمراری. ہوں ٹھیک ہے. یہ آپ نے لاسٹ کلاس میں بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا. اب الحمدللہ جب بھی سامنے آتا ہے تو مجھے یہ یاد ہو جاتا ہے، مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، پڑھنا بھی آ جاتا ہے. اور ماشاء مطلب جیسے پوری طریقے سے یاد ہونا نا ویسے ہو جاتا ہے، ورنہ مجھے QC2 میں اتنا کلیئر نہیں ہوا تھا اور مجھے یہ بھول بھی بہت بری طرح سے گیا تھا. ہاں. اب میں ذرا اڑی ہوئی ہوں اس پہ مجہول پہ. یہ مجھول کی فکر نہ مطلب کریں. جب میں کلاس میں ہوتی ہوں نا مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آ رہا ہوتا ہے، ہوں اور جب میں الگ سے لکھنے بیٹھتی ہوں، پڑھنے بیٹھتی ہوں، تو پتہ نہیں اتنا مکس ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے بھول ہی جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب QC3 میں آ کے مجھے کلیئر بھی ہو رہی ہیں اور ماشاء یاد بھی ہو رہی ہیں، اور اللہ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو QC2 کی تھیں، یاد بھی کی تھی، شاید وہ وقتی تھی جو بھول گئی، یا وہ نے آپ کو بتایا تھا مجھے میتھمیٹیکلی سمجھ میں آتا ہے. اب یہ مجہول والا جو ہے نا یہ مجھے کلیئر نہیں ہو رہا. اور جو افعال ہم کر رہے ہیں نا ان افعالوں کا مجھ سے مکس ہونے لگ گیا ہے نا، جیسے ہوں افعال ہے، تفعیل ہے، یہ جو ہم ہوں نے 5 باب پڑھے تھے. حالانکہ وہ جیسے ہم نے اس کا پڑھا تھا نا، محاسبہ اور تعلیم، ہوں تعلیم اور تعلیم اور محاسبہ کے اسلام، محاسبہ کی. محاسبہ کے اسلام کی بنیادوں میں سے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. پھر ہم نے وہ استغفار کرے اور وہ یہ والا سارا کیا تھا. یہ اب یاد تو ہو گیا لیکن یہ پھر بھی مجھ سے مکس ہو رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آ جائیں گے. کلاس شروع میں میں اس یاد طرح ہی رہتے ہیں، لگتا ہے جی. یعنی کوئی ایسی ٹپ ہو جس سے مجھے یہ بھی یاد ہو جائے. میں یہ چاہ رہی تھی وہ جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم اس کی بتائی ہے نا، ہاں ماضی استمراری کی، ویسے ہی میں چاہ رہی تھی وہ کہ سسٹر، مجھے اس یہ کا نا بھولے نہ ایک پھر. چھوٹا سا حل ویسے ہے میرے پاس. پانی میں جی گھولے بتائیے. اور پی لیں. ٹھیک ہے، وہ پھر آپ خود ہی لے گا. گھول کے پلا دیتی ہوتی ہیں. ہاں، ورنہ وہ سسٹر نورین بھی ایک حل نہیں، بتاتی ہوتی ہے. آپ خود گھول کے پلاتی ہوتی ہیں. آپ کچھ ایسا وہ حل سسٹر نکالے کہ مجھے نورین کی گھول ٹپ کے بھی ہی بڑی پلا دیں. اچھی ہے. اگر پانی پینے کا دل ہی نہ کرا تو بریڈ پہ لکھے سارے اور کھا لے. اس سے بھی ہو جائے میں گا. تو، آپ یقین کریں، میں سو کے اٹھ رہی ہوتی ہوں تو میری زبان پہ یہی افعال جو ہے نا الحمدللہ. وہ چل رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ اچھی بات ہے. باجی جی باجی اگر پانی میں گھول کے پینے سے ہو جاتا تو میں تو فوراً پی لیتی. میرے ساتھ یہی پرابلم ہے. میں کوئی بات فوراً نہیں پی شروع میں. لیتی. اچھا، جب QC3 ہم کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ بار بار لکھیں گے، بار بار پریکٹس کریں گے، قرآن میں اپلائی کریں گے نا، اسی لیے اس پہ جی میں بہت زور دیتی ہوں کہ جہاں پہ آئے نا فوراً دیکھیں یہ کون سا ٹیبل ہو سکتا ہے، کیا اس میں وہ ہے. اس کے بعد اس پہ غور کریں گے اس ٹیبل میں سے کیسے ہے. جیسے بدلہ ہے تو آپ سوچیں کیوں ہے بدلہ اس میں علامہ جیسا کیوں ہے، بتائیں کیوں ہے. ہاں، اس کے اس کے بارے اوپر میں غور تشدید کریں. ہے، جیسے اس کے بدلہ ہے اوپر نا. بھی تشدید ہے. بدلہ ہاں پہ مزید فی کا ہے یہ، اس ہاں کی بھی کیوں تشدید ہے. آ رہی ہے، اس میں بھی تشدید. جی، تشدید آ رہی ہے. اس کے روٹ لیٹر تشدید با آ رہی ہے دال جی. اور لام تھے. بعد لام ہے اور آئین لام. ہاں آئین ٹھیک ہے، لام اور ایک علامہ. دال زیادہ آ گئی، زیادہ کی گئی. ٹھیک ہے، تو بدلا پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا علامہ یعلم، بدلا یبدل، پورا ٹیبل بن سکتے. جی سسٹر کلثوم. ان سسٹر کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی نا کہ میں نے جو خود اس کے لیے آزمایا ہے نا، کہ وہ جو آپ لیف والا بیچتی ہیں نا جس میں بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں، اس میں سے اگر 2-3 کر لینا، یہ میں نے خود ٹیپ آزمائی ہے نا، تو اس سے ہوں بڑی اچھی طرح یاد ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل، یہ بھی بہت اچھی ٹپ ہے. ہماری میں نے ٹیچر جو تھی نا وہ ہمیں کی ہیں کہتی ماشاء ہوتی. اللہ، کافی کی ہیں اس کی. ہاں تو بس آپ چھ بے فکر ہو چھ جائے. 6 چابیاں تو ضرور کرتی ہوں نا. ہاں بہت اچھی بات ہے. 6 نہیں بلکہ آپ اگر کسی کے ساتھ پڑھتی ہیں نا، سسٹر سہلا کے ساتھ یا خود پڑھتی ہیں، تو ایک دفعہ ایک دوسرے کو سنا دیا کرے. سسٹر نورین اور میں اس طرح کرتے ہوتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں.
ایک جتنا ماضی کا پڑھ لیتا ہے، ایک جتنا مضارع کا پڑھ لیتا ہے، باقی ٹیبل پڑھ لیتا ہے، پھر وہ ہم دونوں کا ریوائز ہو جاتا ہے، کسی نے کوئی غلطی کی ہو وہ بھی پتہ چل جاتی ہے۔ تو اس طرح کر کے بھی آپ افعال کر سکتے ہیں۔ ویسے QC 3 تک، بلکہ آپ کہہ لیں QC 5 تک جو ہے نا، میں سارے ٹیبل لکھتی ہوتی تھی جتنے آتے تھے، ایون جو پورے پورے ٹیبل لکھتی ہوتی تھی جو لیسن کے اینڈ پہ ہوتے ہیں، وہ بھی، وہ کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو پیٹرن سمجھ میں آنے لگ جائے گا، تو اس میں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو پہلے لگتا ہے ماضی کے فرسٹ ورڈ سے پہچان ہو رہی ہے اب آپ کی، تو اس سے کر لیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ لیکن آپ جب آپ سمجھیں، آپ نے کہا چاہیے علامہ جیسے فوراً جائیں، علامہ کا کیا تھا؟ تعلیم تھا اس کا مصدر، اچھا تعلیم سے کیا بن رہا ہے؟ تفعیل بن رہا ہے۔ اس طرح کر کے چھوٹی چھوٹی پریکٹس کیا کریں، فوراً نہیں پہنچ رہی، لکھ کے دیکھیں، لکھنے سے بھی بہت پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ بالکل جی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہو جائے گا، آرام آرام سے آ جائیں گے یہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ، جزاک انشاءاللہ۔ اللہ۔ اچھا، جو اسائنمنٹس میں اسپیشلی دیتی ہوں نا، وہ ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ چاہے کافی دن لگا کے کیا کریں، لیکن ضرور کیا کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ وہ میں جو مجھے لگتا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو ایسے فائدہ ہوا تھا، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس ٹائپ کے اسائنمنٹس بناؤں، ٹھیک ہے؟ تو آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہے نا آج کا لیسن بہت انٹرسٹنگ ہے، کوئی اس میں ہم صرف انٹروڈکشن پڑھیں گے، کوئی نیا باب نہیں پڑھیں گے۔ لیکن ایک چیز جو ہے نا، جو ہمیں بڑی بعد میں جا کے سمجھ آئی تھی، جب میں کہہ رہی ہوں تو نا ہمیں، تو میرا مطلب ہوتا ہے سسٹر نورین اور مجھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا تھی کہ جیسے ہم لوگوں نے QC 1 میں پڑھے، کیا پڑھے تھے؟ ثلاثی مجرد پڑھے تھے۔ QC 2 میں ہم نے پڑھے تھے کمزور افعال، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اب ہم نے QC 3 میں مزید فیہی پڑھے ہیں۔ تو آپ سوچیں مزید فیہی میں بھی کمزور والے حروف کے ساتھ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ جیسے علامہ ہے نا، اس کے اندر ایک تو ہم نے فار ایگزامپل علامہ ٹیبل پڑھا، اب اس کا کوئی اسی باب میں سے، علامہ کے باب میں سے کوئی کمزور حرف، ایک لیٹر کوئی کمزور ہوگا جو ڈبل ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ہے، یعنی کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں ہم سمرائز جب کریں گے نا، تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے چل رہا ہے۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی، پھر آہستہ آہستہ جب غور کرتے ہیں تو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم دیکھیں گے۔ آج بھی ہم آپ کہہ لیں کہ مزید فیہی جو ہے نا کمزور حروف والے، یعنی کہ جس کے حروف مادہ میں کوئی کمزور لیٹر آ جاتا ہے، وہ والے سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اس کا انٹروڈکشن لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ فتح، قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو سمیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کیا تھا؟ QC 2 میں کیا پڑھے تھے؟ ابواب یہی تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا یہ کمزور افعال آ گئے تھے، ہے نا؟ تو کمزور افعال میں بھی ہم نے کیٹیگرائز کیسے کیا تھا؟ ایک تو ابواب کے اس پہ کیا تھا، دوسرا جہاں پہ کمزور حرف کی پلیسمنٹ، یا تو وہ شروع میں آئے گا یا بیچ میں آئے گا یا آخر میں، تو اس کے حساب سے ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے فاتحہ میں صرف ہم نے پڑھا تھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، نہیں نہیں، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، تو وعدہ کو دارابا میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ یہ تو ایک جیسے نہیں لگ رہے، ہم کیوں ہے یہ دارابا میں، فتح میں کیوں نہیں ہے؟ بتائیں۔ باجی کیونکہ اس کا مضارع میں یعیدوں، مضارع میں جو جی ہے اس پہ زیر آ جی، رہی، زبر آ رہی الحمدللہ، ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو وعدہ یعیدو ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم نے اس کو ٹیبلز کے اندر، یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا زیادہ، اب جیسے قولا جو ہے نا سرا سے زیادہ، یزیدو ہے، قولا یقولو ہے، ڈفرنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کیا کرنا ہے ہم نے؟ دعا کرو ہدایت کی، دعا اور ہدا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کمزور جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بیچ میں آ رہا ہے، اینڈ سو آن۔ پھر اس کے بعد اچھا گمان رکھو، ورنہ یہ ڈبل والا آ گیا، تو ڈبل والے بھی ہم پڑھیں گے۔ اچھا گمان رکھو ورنہ کیا ہوگا؟ بھٹک جاؤ گے تو اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں نے کیوں ریوائز کروایا کہ ابھی ہم مزید فیہی کے اندر بھی انشاءاللہ کمزور والے بھی پڑھیں گے، جو کہ بہت آسان ہے، بس ایک دفعہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے گی تو بالکل مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ بس اس کے لیے یہ چیز ہے کہ ہم پریکٹس جب کریں نا قرآن میں، دیکھیں تو فوراً جو ہے اس کو پورا میپ کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی دفعہ نہیں بھی سمجھ آیا کوئی بات نہیں، جب سمجھ آ جائے تو اس کو دیکھیں کہ کیسے ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو آہستہ آہستہ ایک پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ کون پڑھے گا؟ تعلیم اور محاسبہ، جی یہ پوری ایک دفعہ کوئی پڑھ دے،
جی سسٹر ممتاز میں پڑھیں جی. میں پڑھوں؟ ہاں جی ممتاز سسٹر پڑھیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ نہیں نہیں ایسے نہیں، تعلیم اور محاسبہ کی. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حاسبہ اسلمہ. ٹھیک ہے. پھر اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلفا استغفرا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور باقی کا بھی سینٹینس بنا لیں. تدبر، تدبر. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبرا تدارسا انقلبا. اچھا یہ انقلاب نہیں ہے، انقلاب. یہاں پہ لکھ لیں، کیو آئی لکھ لیں یا ڈبل ای لکھ لیں، انقلاب. جیسے ہاں انقلاب. ٹھیک ہے، انگلش میں سپیلنگ انقلاب. لکھیا کرو پر. ٹھیک ہے، یعنی تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب ہو بہتر انقلاب. انقلاب. تدبر تدارس انقلبا. ٹھیک ہو گیا. انقلاب. جی. تو یہ آپ کی بک میں شاید اس طرح سے لکھا ہوا نہیں ہے، ان تینوں کو بھی ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا وہ آپ کو بتانے لگے ہیں کہ صحت مند افعال جو تھے ہمارے کون سے تھے. علامہ پڑھ لیا ہم نے، حاسبہ اسلمہ، اختلافا استغفارا. تو اس کا مطلب اب ٹیبل بنانے لگے ہیں. تدبرا تدارسا انقلبا، یہ سارے پڑھ لیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب علامہ میں ہم جب پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں واللہ لگ رہا ہے اس جیسا؟ نہیں لگ رہا نا؟ بتائیں. کیونکہ کمزور صحیح حروف بات. جب آتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ آ کے جو اپنی مرضیاں کرتے ہیں نا، بھاگ جاتے ہیں ڈر کے اور سارا. تو اصل میں یہ تھا ولایا. ٹھیک ہے، اب لگ رہی ہے علامہ جیسی ساؤنڈ آ رہی ہے اب. علامہ جی ولایا جی. ہے نا. تو کسی رولز کی وجہ سے یہ اس کے اوپر سے اس کو مس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ کھڑی زبر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو واللہ اب یہ کیسے آتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح حاسبہ، اس میں نادا کیسے ہوتا ہے یہ سارا ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اسلمہ جو ہے، اقامہ کیسے اس جیسا ہو گیا؟ اصل میں یہ اقوامہ. بالکل اقوامہ تھا. ٹھیک ہے، یہ ایکچولی ہمارے کون سے روٹ لیٹرز تھے؟ قامہ. قامہ کے روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ قاف واو اور میم. کاف واو میم. ہاں تو جب وہ اسلامہ میں آیا تو ایک اس میں جو ہے الف جو حمزہ ہے سوری وہ شروع میں آ جاتا ہے. تو اقوامہ یقویمو، اسلامہ یسلمو، تو یہ کچھ چینجز ہونے کے بعد اقامہ یقیمو بن جاتا ہے، اینڈ سو آن. تو یہ چیزیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں نا، یہ ہماری تسلی کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ ہوائی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اصل میں کچھ نہ کچھ تھا، پوری ساؤنڈ بن رہی تھی. علامہ ولایا، تو اب جو ہے واللہ رہ گیا کسی طرح. تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس ٹیبل کو بڑی اچھی طرح سے لکھنا ہے، یاد کر لینا. ٹھیک ہے، یاد تو نہیں ایسے دن ہوگا لیکن لکھ لکھ کے آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں آنے لگ جائے گا. جیسے اس کو لکھ کے اپنی ٹیبل پہ لگا لیں. جیسے ابھی بالکل ابھی پتہ کیا کریں، ابھی صرف یہ والے ٹیبلز لکھ لیں. ٹھیک ہے، جب جب ہم پڑھتے جائیں گے نا اس کو فل ان کرتے جائے گا اپنے ہاتھ سے، اکٹھا بے شک نہ لکھیں. آپ نے جب ہم نیکسٹ کلاس میں یہ پڑھیں گے تب آپ نے اس کے آگے لکھ لینا. ٹھیک ہے، تھوڑی سی چھوٹی سی ورکنگ کر لیں کہ اچھا یہ تھا یہ ہو گیا وغیرہ، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. اچھا اب یہ جو ہے نا یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ 9,000 آئے ہیں، 9,000 دفعہ ہی آیا ہے ٹوٹل، مزید بھی ہی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کون سا ٹیبل ہے؟ یہ کچھ پرانی QC2 کی باتیں، بھولی بسری باتیں جو ہیں آ جائیں، یاد کرتے ہیں. کون سا ٹیبل ہے؟ ہدا. مادی. ہاں ہدا. ماضی. اور ہدا، ہدا اور ہدا. کیا بتا رہا ہے؟ یادی. یادی. یہدی. کون سا باب ہے؟ یہدی. کون سا باب ہے؟ ضربہ. دارابا کا. ٹھیک ہے، اور ابا. ہدا یہدی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہدا میں ہم نے اچھا ہدا ایسے بھی لکھا جاتا ہے، بلکہ ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ نہیں آتا. بہرحال ہدا، تو ہم نے کہا تھا اس کی کیا بننا ہے ماضی جمع کیا بن رہی ہے؟ ہدا، ہدو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ہدو کیوں بن رہی تھی؟ میم کیونکہ وہ یہی سوٹ کرتا ہے ہاں ہداؤ. ایکچولی کیوں سسٹر آپ کی آواز نہیں ہے کیا؟
میم سوٹ یہی کرتا ہے، یہی ورڈ سوٹ کرتا ہے. سوٹ کرتا ہے. کھڑی حرکات کی وجہ سے. اچھا یہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھ لیں. اچھا مجھے بتائیں وہ ٹیبل کس کو یاد ہے؟ ناسیہ میم یہ ینسا. بول جی میم یہ بولنے میں جو ہے نا، بولنے میں ہداؤ صحیح رہے گا. اگر کھڑی زبر ہے یعنی وہ تو ہداؤ تو نہیں نا اچھا بول سکتے. تو مجھے بتائیں یہ سسٹر بتائیں ینسا کا کیا بنتا ہے؟ ینسو ینسا کا مدارے. ینسو جی بتائیں. مدارے ینسونا. ہاں ینسونا. ینسو ینسونا. ینسونا ینسونا. نہیں ہے، یہی پوائنٹ میں کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے جیسے ناسارا کا فار ایگزامپل، ناسارا کا بلکہ چلے ناسارا کا ہی دیکھ لیتے ہیں، بلکہ آپ سمیہ کا دیکھیں. سمیہ کا کیا بنتا ہے؟ سمیہ یسماؤ. ٹھیک ہے یسمعونا. جی یسمعو یسمعونا. یسمعونا. ٹھیک ہے یسمعونا یہ او والی تھی. جب آپ کی ایک آپ یاد رکھ لیں، جب آپ کی اینڈ میں چاہے مضارع ہو چاہے ماضی ہو، جب آپ کی الف والی ساؤنڈ آ رہی ہے تو آپ نے پورے ٹیبل میں الف والی ساؤنڈ لے کے چلنا ہے. اس کو الف مکسورہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے ینسا. اب ینسونا تو خراب ہو جائے گی. ینسا ینسونا تنسا انسا تنسونا انسوان. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہدا ہدو. اب اس میں بھی الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا اینڈ پہ. ہدا ہدو جی اینڈ سو آن. ٹھیک ہے اب دیکھیں ینسا ینسونا. اور کون سے ٹیبل پڑھے تھے ایسے ہم نے؟ خاشیہ رادہ. خاشیہ یخشا یخشا یخشونا اچھا. ہے نا. جی جی یخشونا تو نہیں تھا نا. رادیہ بھی. ہاں رودیہ یس رودیہ یردا رضیہ. یردونا. ٹھیک ہے تو یہ یردونا. ہاں تو یہ چیز ہم نے QC2 میں بھی کی تھی اور اب ریوائز بھی کر لیا کیونکہ انسان ہے بھول جاتے ہیں، ہم بار بار ریوائز کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے تو ہدا ہدو آپ نے اس پہ چھوٹا سا رول لکھ لیں جس میں الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، یعنی اس طرح کی الف مکسورہ والی، تو آپ نے اس کی پھر آگے پوری ٹیبل میں اسی طرح الف کی ساؤنڈ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ یہ کیوں ہے، یہ انشاءاللہ کل ہم ٹیبل پڑھیں گے نا اس میں بہت کام آئے گا. واللہ والے ٹیبل میں بہت کام آئے گی یہ بات. تو آج ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. ہدا ہدو ہدیت ہدیت ہدیتم ہدینا اور ہیا ہدت. یہاں پہ ہدیت نہیں کیا ہوا بلکہ ہم نے کہا تھا یہاں پہ کمزور حرف گر جائے گا اور آپ کا ماضی ایسے آئے گا ہدت. ٹھیک ہے تو یہ بات بھی ایک دفعہ ہمیں یاد آ گئی ہے. ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہ دی ہے. ٹھیک ہے تو یہ دی سے یہ دونا نہیں بنے گا، یہاں پہ نارمل والی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے یہ دی یہ دونا، یہاں پہ ای والی آ رہی ہے ساؤنڈ تو او والی آگے چلے گی. ٹھیک ہے یہ دی یہ دونا تحتی احتی تحتونا نہتی اور ہیا تہدی. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے آ جاتے ہیں. اس کو میں نے گندا کر دیا، اس کو صاف کر باجی دیتے. پوچھنا تھا نا، جی جی پوچھیں پوچھیں. یہاں الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے ہدا، تو پھر ہم، یہاں پہ پیش آ رہا ہے، اس کو ذرا سمجھا دینا. اچھا جی میں سمجھا دیتی ہوں، ایک منٹ ہے یہ میں رب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. جی کیوں نہیں ہو رہا یہ رب؟ اچھا نیور مائنڈ. اچھا یہ دیکھیں سسٹر یہاں پہ آ جی گیا. یہ دیکھیں جب آپ کے پاس اینڈ میں الف مکسورہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، جیسے ہدا جی ینسا یا ردا، تو آپ نے جی اس کو زبر کے ساتھ لے کے چلنا ہے باقی. ٹھیک ہے الف والی ساؤنڈ ہی آ گئی. ہدا جی ہدو او والی ساؤنڈ آنے لگ جائے گی. ٹھیک ہے ہدا ہدو. ٹھیک ہے جیسے ینسا ینسونا. ٹھیک ہے ینسا ینسونا نہیں ہوا، اب ینسا جی ینسونا. ٹھیک ہے اسی طرح یخشا پھر کیا بنے گا؟ یخشعون. یخشونا. یکشونا اینڈ یخشونا. سو آن. ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کا چینج ہو گیا. ینسا سے بھی ینسونا بن گیا. ٹھیک ہے تو اب یہاں بات ہو رہی ہے، یہاں یہدی ہے. ٹھیک ہے جیسے ہم نے کیا تھا سمیع یسمعو تھا فار ایگزامپل، وہ تو ٹھیک ہے وہ چل رہا تھا کہ ہم نے کمزور والا پڑھا تھا. ٹھیک ہے اس کی ڈفرینٹ تھی، لیکن یہاں پہ الف کی ساؤنڈ نہیں آ رہی تو یہاں پہ نارمل جیسے فعلا جی یفعلو یفعلونا والی ساؤنڈ جو ساری تھی وہ سیم جی اس طرح. جی ٹھیک ہے یا یدربو، ہاں یدربو سے دیکھیں یدربو یدربونا. ٹھیک ہے یہدی یو تھا اصل میں یہ.
ٹھیک ہے، لیکن کسی وجہ سے جو چینجز آتے ہیں، یہدی یہدونا بالکل باقی ویسے ہی چلے گا، ٹھیک ہے، جیسے دارابا کا ٹیبل ہے نا تو اس طرح ہی چلے گا، اس میں کوئی چینج نہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ دارابا کی ٹیبل کی طرح نا میم؟ جی جی میں نے یہ دارابا کی ٹیبل کی طرح ہوا نا، ہاں، یہ دارابا کی ٹیبل بالکل ہمیں اس سے زیر سے پتا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہتی یہدونا تحتی آہتی تحتونا نہتی اور یا تحتی. اچھا آگے دیکھیں، اب آپ کو پتہ ہے کیونکہ جو ہمارا امر ہے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ مدارے سے بنتا ہے، تو یہاں پہ کیا رہ گیا جب ہم نے ایک یہ کاٹا، اینڈ والا کاٹا تو کیا بن گیا؟ ایک حمزہ لگانا پڑا، ٹھیک ہے، جی اہدی ہو گیا، جی ٹھیک ہے، تو اسی طرح ینسا اگر تھا، فار ایگزامپل ینسا ہوگا، ٹھیک ہے، ینسا، تو اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ یہ کاٹ دیں گے ہم، ہے نا، تو پھر انسا بن جائے گا، انسا. ہاں، انسا انسونا، پھر سون، کیونکہ وہ مضارع سے بن رہا ہے، اس کے مضارع میں بھی یہی آتا ہے نا، ینسا ینسونا، تو اس کا جو امر ہوگا سیم وہی ساؤنڈ آئیں گے، ٹھیک ہے، اچھا جی، اہتی اہدو، لا تہتی لا تہتو، ہادن مہدیون اور ہدن یا ہدایتن، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ لوگوں نے ٹیبل ایک دفعہ کسی نے پڑھنا ہے تو بے شک آپ لوگوں میں سے پڑھ لے، جی کون پڑھے گا؟ جی سسٹر عاتقہ، ایک منٹ میں یہاں سے دوبارہ چلیں پڑھ لیں، میں پوری کون ہے؟ سسٹر عاتقہ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کون ہیں؟ آپ نے پہلے نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیں، چلیے سسٹر عاتقہ نے تو ہادہ سسٹر عاتقہ آپ کو میں کوئی اور کام دیتی ہوں ذرا، ٹھیک ہے، چلیں پڑھیں سسٹر. سسٹر یہ جی ناز تھی، کون تھی؟ یہ سائمہ، سارا- جی سائمہ پڑھیں. ہدا جی اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی. یہدی میم اب ترجمہ ساتھ پڑھیں سارا. نہیں نہیں، میں نے یہدی بس وہ ہدایت دیتا ہے، یہدون وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، آہدی میں ہدایت، تہدون آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ ہدایت دیتی ہے، یا تہدی. ٹھیک ہے، اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدایتن ہدایت دینا، اور ہدن، ہدن بھی ہے، ٹھیک ہے دونوں. اچھا یہ ہدن دیکھیں، ہدایت ہے. جب آپ بولتی ہیں نا یہ، تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک سیکنڈ، اس کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں آ رہا میرا پین؟ اچھا جی، جب آپ بولتی ہیں نا، کیوں نہیں آ رہا یہ؟ اچھا آ رہا ہے. یہاں پہ نا ایک چیز دیکھیں، اہدو، اس کو پورا لمبا کیا کریں، نہیں تو یہ اکثر یہ کامن مسٹیکس ہوتی ہیں، یہ لکھنا ہی بھول جاتے ہیں ہم. لا تہدو، ٹو ٹائمز لمبا کرنا ہے، جی ٹو ٹائم. جی ٹھیک ہے، بولتے ہوئے بھی صحیح بولا کریں تاکہ بعد میں بھی یاد ہے. اوکے میم، جب میں ہاتھ کھڑا کرتی ہوں نا تو اس سے پہلے کسی اور کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے آج بولا کہ اچھا میں چلیے جی، آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوتی ہے. اچھا اب یہاں پہ سسٹر عاتقہ مجھے بتائیں کہ یہ ہائی لائٹ کیوں کیے گئے ہیں، یہ جو ایکسٹرا کیا آ گیا، جی ہائی لائٹ کیوں ہوئے ہیں یہ الگ سے ورڈز، اور یہ 6 چاپیاں بھی پڑھ دیں. ادا، ہادا اس نے نہیں ہادا ہدایت نہیں، دی، ہدا، یا ہدا، ہدا اس نے ہدا اس نے ہدایت دی، یا ہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایتن ہدایت دینا. اچھا یہ دیکھیں ہدایت نہیں، ہدایت، ٹھیک اب ہے. آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے پوچھا یہ ہائی لائٹ کیوں کیے گئے جی ہیں نیچے؟ ہدایت، کیونکہ ہم لوگوں کو ہدو پتہ ہے اس میں جو چینجز آ رہی تھی ہے نا، ہدا سے ہدو نہیں بن رہا بلکہ کیا بن رہا ہے؟ ہدو بن رہا ہے، ہدو، ہدو بن اور رہا ہے، ہدایت نہیں بن رہا بلکہ حادت کیا بن رہا ہے؟ حدت، ٹھیک ہے، حادت یہاں پہ بن رہا ہے. کمزور ٹھیک ہے کمزور حرف جو ہے وہ گر گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح جی یہتی سے یہدونا، ٹھیک ہے، جیسے یدریبونا تھا ویسے ہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اہدی سے جی اہدو، ٹھیک ہے، اہدو نہیں بن رہا، اہدی ہے، ٹھیک ہے.
اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسا تھا تو وہ ڈفرینٹ تھا، انسا جیسے ہم نے بنایا تھا ناسیہ ینسا انسا، تو انسونا بنتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اہدی سے جی اہدو، پھر ہادن سے ہادون ہادونا، ویسے ٹھیک ہو جی گیا، اور اس کے اچھا، اندر سے میرا ایک سوال ہے یہاں پر، ہوں ایک سوال ہے میرا یہاں پہ، جیسے ہم اسم الفائل بناتے ہیں اس میں ہادن، یہ جو کمزور جب آ جاتی ہیں حروف، یا آ گیا واؤ یا ہوں الف کوئی بھی آ جاتا ہے اس میں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جا کے جب ہم اسم الفائل یا اسم الفعل وہ مفعول بناتے ہیں نا، اس میں یہ مکسنگ ہو جاتی ہے، مجھے یہ کلیئر نہیں ہوتا نا، اس خاص طور میں پر کمزور حروف کے۔ اچھا ہاں اچھا جی، اچھا خاص طور پر کمزور حروف کا۔ اچھا، یہ دیکھیں یہاں پہ تو ایک اسپیشل ٹائپ کی ہمارے پاس آ رہی ہے، ہاتھ دن والی آ رہی ہے، جیسے اور کس میں تھی، کس میں تھی اور داعن والی، ٹھیک ہے، اور تالن کیا تھی؟ ہاں تو ہم نے، تالن ہاں ٹھیک ہے، کون سی سسٹر؟ باجی تلا یتلو سے ہاں جی، تالن. تالن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک چیز پڑھی تھی، ہا، سپوز میرے پین کو کچھ ہو گئے، ہا، دال اور یا، جس کے اینڈ میں کمزور لیٹر آ رہا ہوتا ہے نا، اس کے جو اسم الفائل ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی آگے پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم ال لگا دینا تو الہادی بن جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے یہ کس ہادین طرح کے سے، ساتھ اگر ال لگائیں تو بن جی، جاتا ہے الہادی؟ ٹھیک ہے، ہادی نام بھی رکھتے ہیں نا، جی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو انشاءاللہ، مزید انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے کسی 4 5 میں، 5 میں موسٹ جزاک پرابیبلی، اللہ، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ چلیں، یہ ہے کہ اچھا، اب آپ کسی کا کوئی اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ سوال، کوئی کسی قسم کا سوال آج کے لیسن سے ہے، کچھ بھی ہے تو پوچھ لے، جی۔ میم میں نے ابھی تک کوئی اسائنمنٹ جو ہے نا جمع نہیں کروائی، ہوم ورکس کروائے ہیں لیکن میں انشاءاللہ ساری کروا دوں گی۔ اچھا، یہ کون سی سسٹر ہے؟ اچھا سسٹر، میں آپ کے سائمہ، پاس نہیں ہوں، آپ ایسے کر کے اپنے آپ کو پیٹ کریں، ذرا شاباش دیں۔ کیوں میم؟ آپ نے کوئی نہیں، کہا کہ آپ نے کنفیس کیا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا میں شاباش تو دے دوں آپ کو۔ نہیں میم میں نہیں کر سکی، میرے کچھ کوئی بات نہیں، کچھ مسئلہ نہیں تھا، ہوتا، اٹس میں اوکے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں آپ کو بس وہ، کوئی بات میں نہیں، کیو سی 2 تو بہت شوق سے اور بہت اچھے سے کی ہے، ابھی یہ بھی میرا اب جو ہے نا آپ میرا کر لیں، فوکس ہے۔ دیکھیں آپ کر لیں، جی، ٹھیک ہے، تو ابھی میں کر لیں، کوئی اے مسئلہ ٹو نہیں زیڈ جتنی بھی آپ کی ہے نا وہ جتنی بھی آپ نے ہے۔ اسائنمنٹ جو جتنی میرے پاس آئی ہیں، پہلے ہوں موبائل کا ایشو تھا، پھر بس اچھا ایسے ہی کچھ بیماری کا تھا، تو اب چلے، میں کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں، ساری آپ کو کر کے بھیج دوں گی۔ جی ٹھیک ہے۔ تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ سے خود نہیں بھی ہوتی نا، کوشش کریں لاسٹ 2 اسائنمنٹ سے کچھ اس طرح کر لیں جو نہیں کی ہوئی نا، اگر ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو مشکل لگ رہا ہے یا کچھ، جس نے سالو کی ہوئی ہے اس کی اسائنمنٹ گروپ سے دیکھ لیں، چیک ہوئی ہوئی، ٹھیک نو ہے، میم میں کر لوں گی، میں ٹھیک ہے، مجھے آپ نا مجھے، گرامر میں ویسے بھی میں کیو سی 2 میں بھی بہت اچھی رہ گئی ہوں، بس وہ کچھ ایشوز تھے کوئی تو بات نہیں سسٹر، انشاءاللہ میں ہو اب کر جاتا لوں ہے، گی۔ دیکھیں اب آپ کے پاس ٹائم ہے نا، ابھی کون سا آپ کا کوئی کوئز ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹائم ہے، انشاءاللہ کور کر لیں گی آپ، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے محنت کرنی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ آپ کو اگر گروپ میں اسائنمنٹ بھیجتے ہوئے تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ مجھے بھیج دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ بس جی آپ نے اوکے، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اسائنمنٹ کریں یا نہ کریں، آپ کو کانسیپٹ آپ کی کلیئر ہونی چاہیے اور پریکٹس ہوئی ہونی چاہیے، تو اگر وہ ہو رہا ہے تو اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسائنمنٹس کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن آپشنل ہے، لیکن ریکمینڈڈ ہے، تو آپ نہیں میم اپنا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ہاں بالکل اسائنمنٹس پڑتا ہے، کرنے سے نا، پہلے میں بالکل خود سے کرتی تھی، مطلب ٹیچر نہیں دیتی تھی لیکن میں خود سے کرتی تھی صحیح ہے، سارے نا، بیٹھ کے ریوائز کرتی تھی، تو وہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے، لیکن اب آپ اسائنمنٹ دے رہی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اور کسی کا کوئی سوال وغیرہ کچھ ہے تو بتا دے۔ نہیں ہے، چلیں چلیں اس کو ہم پہ دیکھ لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا چیزیں نہیں بھولنی سسٹر سائمہ، آپ نے بھی نہیں بھولنی، پریشان نہیں ہونا، دعا کرنی ہے ربی زدنی علما۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بھی کوئی آیت آتی ہے نا آپ کے سامنے، وہ رینڈملی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے جو ہے نا منتخب کیا ہوتا ہے، تو آپ سوچ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی تسلی ہے اور آپ کا حل ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ربی زدنی علما، ٹھیک ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اور ہم سب کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور پریشان کسی نے نہیں ہونا، کچھ مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ہمیں آ جائے گا۔ ابھی تو
کچھ ابھی تو ہم نے تھوڑا سا ہی پڑھا ہے. میں یہی کہوں گی کہ ابھی پریشان ہونے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. کام کرتے رہیں, ہم نے محنت کرنی ہے, سکھانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. ہم نے دعائیں کرنی ہے اور محنت کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اس کے ساتھ جو ہے آپ, ہاں بلکہ مجھے یاد آیا, ہماری ایک QC2 میں سسٹر تھیں, QC1 میں بھی تھیں, آپ لوگوں کو شاید یاد ہو, سسٹر شازیہ. تو ان کے جو والد محترم ہیں, ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو سب ان کے لیے بھی دعا کریں. ہم سب مل کے بھی دعا کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت میں بہترین درجے ان کے بلند فرمائیں, اور جو ان کی آل اور اولاد ہے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. اور ان کی مدر کے لیے بھی اور جو بہت. اس گروپ میں شامل ہیں ان سب کے لیے بھی صحت اور تندرستی جی کی بالکل. دعا اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں, سر ارشد ملک, سر بالکل. کاشف اور ڈاکٹر رخشندہ, ان کے لیے بھی, انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. یہ بھی کچھ بیمار وغیرہ تھے, تو ان کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے, بلکہ سارے مسلمانوں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے صحت اور صحت والی زندگی عطا کریں. ٹھیک ہے, تو آمین. آپ لوگوں نے سب نے دعا کرنی ہے. سسٹر شازیہ کو اگر آپ میسج کرنا چاہیں تو ان کے نمبر پہ آپ ان کو میسج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں پھر ختم کر لیتے ہیں آج کا لیسن. انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. کسی کے کوئی اور کوشچنز ہوں گے تو وہ گروپ پہ پوچھ سکتا ہے یا مجھے میسج کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی. اللہ حافظ. السلام اللہ علیکم. حافظ. وعلیکم